آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور ظاہر کیا، فرشتوں کو حکم دیا نیا آرڈر، کیا کہ اے فرشتوں سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سجدے کا حکم دیا۔ اس سجدے کے تعلق سے ایک چیز پہلے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، شرک کسی بھی نبی نے اس کو الاؤ نہیں کیا، کسی بھی شریعت میں شرک کرنے کی اجازت، خدا کے سامنے کسی کی بندگی اور عبادت کی قطعاً کسی بھی مذہب اور دین اور شریعت کے اندر اجازت نہیں رہی، انبیاء آسمانی دین کے اندر۔ تو یہاں پر فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سجدہ تو بہت بڑی عبادت ہے، تو سجدہ کیسے روا ہو گیا ان کے لیے؟ اس کا جواب سنیے کہ سجدہ دراصل دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، وہ سجدہ جو بطور عبادت ہم کرتے ہیں، یہ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں تھا، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے، نہ بت کے لیے، قطعاً بھی نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہ جو سجدہ تھا، بعض شریعتوں کے اندر ایسا تھا کہ ایک سجدہ جیسے ہم عبادت نماز میں سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے تھے لیکن وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، مقصد عبادت نہیں، مقصد آنے والے شخص کا احترام، یہ مقصود ہوتا تھا۔ اس میں بھی مفسرین نے پھر کلام فرمایا کہ ممکن ہے یہ سجدہ ایسا ہو کہ رکوع کی شکل میں ہو، بعض نے فرمایا کہ محض اطاعت کے طور پر تھوڑا سر جھکانے کا نام ہو، لیکن جو مفسرین کے جس پر اتفاق ہے، اور جو سورہ یوسف کے اندر بھی سجدے کی بات ہے، اس ساری آیات کو سامنے رکھ کر کے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں سجدہ وہی تھا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، لیکن یہ سجدہ عبادت کے قصد سے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے طور پر تھا۔ اور تعظیم کے طور پر سجدہ پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تمام طرح کے سجدوں کو حرام کر دیا، سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی سجدہ کرنا اب جائز، نہ تو عبادت کے لیے اور نہ تعظیم اور ادب کے طور پر بس کھڑے ہونا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے سر کو گویا جھکا دیا تعظیم نے، اللہ کے رسول نے اس کو یہاں سے پکڑا، اوپر اٹھایا، فرمایا اس کو صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ سجدے کو چونکہ اس امت میں نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد 1400 سال کا فاصلہ فی الحال ہو گیا، اور آئندہ بھی اللہ جانتے کب تک کا فاصلہ رہے گا، درمیان میں اگر ذرہ برابر بھی شرک کا کوئی دروازہ ہلکا سا لوز چھوڑ دیا جاتا تو امکان تھا، امت تو ویسے اس کے باوجود میں شرک میں پڑ چکی ہے، تو امت کے لیے جواز کی علامت بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا مضبوط رکھا، دین اسلام نے ہر قسم کے سجدے کو انسانوں کے لیے ناجائز قرار دیا۔